الیکشن کمیشن کوئی ایسا معتبر ادارہ اب رہا نہیں ہے کہ جب یہ ایک دفعہ اعلان کر دے تو ہم سمجھ لیں کہ اسی پہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن تو اب یہ دیکھتا ہے کہ جس پارٹی کو سپورٹ اسے کرنا ہے اس پارٹی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ آج سماعت ہوئی 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، الیکشن کمیشن کوئی ایسا معتبر ادارہ اب رہا نہیں ہے کہ جب یہ ایک دفعہ اعلان کر دے تو ہم سمجھ لیں کہ اسی پہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن تو اب یہ دیکھتا ہے کہ جس پارٹی کو سپورٹ اسے کرنا ہے اس پارٹی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، اور اس کے بعد یہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ پورا عمل ہم دیکھ چکے ہیں کراچی میں، کس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کیا۔ چار مرتبہ انہوں نے الیکشن کو کینسل کیا تھا یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد جب کروایا تو اس میں جتنی جعل سازی ہوئی ہے اس میں سب شریک جرم رہا ہے الیکشن کمیشن۔ ابھی بھی تو انہوں نے جنوری کے اختتام پر اعلان کیا تھا نا کہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد 11 فروری کہہ رہے ہیں۔ کیا پتہ یہ کل 11 مارچ اور 11 اپریل کہہ دیں۔ تو اس لیے یہ تو یقینی بنانا ہوگا سپریم کورٹ کو کہ وہ ان کو پابند کریں، اور ان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ کی ووٹر لسٹ درست ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ نے حلقہ بندیاں کیسی کی ہوئی ہیں۔ اور میں تو اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے، اب تو ایک بات کرو، سر کھولو تو سر بند کرو تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کو چادر ڈالو تو سر کھل جاتا ہے۔ جعلی مردم شماری پر یہ الیکشن ہو رہا ہے نا، جس میں کراچی کی 9 سے 10 سیٹیں خالی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر جو کراچی پہ شبخون مارا ہے، چھرا گھونپا ہے، اس میں ہماری 17 سیٹیں کم از کم صوبائی کی اور 9-10 سیٹیں قومی اسمبلی کی خالی ہیں۔ انہوں نے الیکشن کرائیں، آپ اگر اس پر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شفاف ووٹر لسٹ نہیں ہے، آروز کا جو سسٹم ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ایک پارٹی کے لیے ایک پیمانہ، دوسری پارٹی کے لیے دوسرا ہے۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہا کہ ایک قومی مجرم کو بادشاہ سلامت بنا کر مینار پاکستان پر اس کی ضیافت کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب کچھ تماشا اگر مچانا ہے تو ایسا الیکشن کس کام کا ہوگا؟ تو الیکشن کی شفافیت کو سپریم کورٹ یقینی بنائے، اس کی ڈیٹ کو بھی یقینی بنائے، ووٹر لسٹ کا بھی پتہ کرے، دیکھیں انہوں نے کیا میجرز لیے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو ایک فری اینڈ فیئر ماحول تو ملے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی ہے اور اپنی مرضی کا نتیجہ نکالنا ہے تو کیا فائدہ؟ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال جو ہیں وہ اسی سلسلے میں پاکستانی جو سیاست ہے، پاکستانی جو معیشت ہے، اسی سلسلے میں گھوم رہی ہے ارد گرد کہ الیکشن کب ہوں گے۔ لیکن اب جب کہ تاریخ سامنے آ گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس پورے عمل کا حصہ ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ سے کہ آج کے فیصلے سے صدر مملکت الیکشن کمیشن کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ بالکل ٹھہرایا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی تو پرائم ذمہ داری ہی ہے کہ وہ الیکشن کرائے۔ وہ الیکشن ہی نہیں کراتا، اور کراتا ہے تو شفاف نہیں کراتا۔ دو ہی تو اس کی ذمہ داری ہے، الیکشن کرائے اور شفاف کرائے۔ یہی دونوں کام نہیں کرتا، باقی سارے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو سپریم کورٹ کو اس کو پکڑنا چاہیے کہ بھائی اب تک کیوں نہیں کرا۔ یہ جو پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوا وہ بھی تو 90 دن تھے نا، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ تو جو لوگ ہیں ان کو فکس کریں۔ دیکھیں جب تک وہ لوگ کہ جو آئین کو پامال کرتے ہیں ان کو فکس نہیں کیا جائے گا، یہ صرف محض فیصلوں کے نتیجے میں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جو مجرم ہے اس کو فکس کرو گے تو آئندہ جو ہے وہ جرم کا ارتکاب رکے گا، اور اگر مجرموں کو فکس ہی نہیں کریں گے، آئین کو ربڑ کی جو ہے وہ ناک بنا دو، جس طرح چاہو موڑ دو، جب چاہو الیکشن کراؤ، جب چاہو نہیں کراؤ، ایک پارٹی کو باندھ دو، دوسری پارٹی کو کھول دو، پھر دوسری کو باندھ دو، پہلی کو کھول دو۔ تو یہ جو عمل پورا الیکشن کمیشن جس کا حصہ ہوتا ہے اور یہ آگے بڑھ کر یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی تو کوئی روک ٹوک ہو۔ مجھے ابھی بھی اعتبار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کو ہی فکس کرنا پڑے گا۔ یہ الیکشن کمیشن تو چورنگی گھماتا رہے گا ہمیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ تمام مسائل تو ہیں ہمارے سامنے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں حلقہ بندیوں کو لے کر۔ مختلف سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی بھی اس سلسلے میں اپنی جو معاملات ہیں اس کا اظہار کر چکی ہے، جو اپنے اعتراضات ہیں وہ سامنے لا چکی ہے۔ جماعت اسلامی اس 11 فروری کی ڈیٹ دینے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیز تو کلیئر ہوئی نا کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جنوری کے آخر میں ہو، فروری کے شروع میں ہو جائیں، یا یہ جو ڈیٹ آ گئی ہے یا صدر کوئی اور ڈیٹ دے دیتے ہیں وہ سامنے آ جائے۔ اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی اس سلسلے میں اپنی مہم اب بھرپور طریقے سے چلائے گی۔ مہم تو ہم بھرپور چلائیں گے انشاءاللہ۔ انتخابات تو ہم بہت پوری طاقت سے لڑیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ تو ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی اعتبار، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ تو بھائی ان سے توقع نہیں ہے کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے۔ اگر اپنی بات پہ چلیں، چھوڑیں نا پچھلا، ابھی تو کہا تھا نا جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، تو کیوں قائم نہیں رہے؟ اب کیا ہو گیا ایسا جو فروری کی 11 تاریخ پہ پہنچ گئے؟ اس لیے کہ پسندیدہ پارٹی کی طرف سے فرمائش ہوگی کہ برف باری ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں برف باری ہے۔
وہ کہہ دیں گے باہر ہے تو آپ باہر کی وجہ سے نہیں کریں گے, وہ کہیں گے خزاں ہے تو آپ خزاں کی وجہ سے نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ابھی ہماری تیاری پوری نہیں ہے, سامنے والی پارٹی کو پورا نہیں باندھا تو آپ اس کی وجہ سے ڈیلے کر دیں گے. تو الیکشن کمیشن تو کیا ہے, اس کی اپنی اوقات ہو رہا, اس نے اعتبار کیا قائم کیا ہے, اس لیے اس کا اعتبار قائم اس وقت ہوگا جب سپریم کورٹ اسے پابند کرے گا اور اس کی تمام تر شفافیت کی خود مانیٹرنگ کرے گا. آپ صرف الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے اس پورے ملک کو. ٹھیک ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. عامر الیاس رانا بیورو چیف اسلام آباد یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, صرف یہی نہیں ہے کہ معاملہ کے تاریخ سامنے آ چکی ہے, الیکشن ہو جائیں گے, مسائل اور بھی بہت ہیں, سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے اعتراضات بھی ہیں. سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے اعتراضات کریں. حافظ نعیم الرحمان صاحب محترم ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی مجرم کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرایا گیا, تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ ان کو سزا کس نے دی تھی؟ عدالت نے. ان کو ضمانت کس نے دی تھی؟ عدالت نے. تو جا کے چیلنج کر دے. جماعت اسلامی نے تو پہلے بھی کیا تھا پاناما میں, لیکن نواز شریف کی سزا کے بعد یہ بھی خاموش ہو گئے, اور جس شخص کا نام پاناما میں تھا ہی نہیں اور آج بھی نہیں ہے نواز شریف کا, اس کو اقامہ میں سزا دی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی بلا کے دوبارہ ہوا کیا ہوا, جماعت اسلامی نے اس کے اوپر کیوں نہیں کمپین کی؟ جماعت اسلامی بھی پٹیشنر تھی اس کیس میں. ویسے کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر رکے کیوں؟ اب یہی کام تھا کہ الیکشن کے لیے آپ پٹیشنر تھے, پی ٹی آئی تھی, آپ نہیں تھے. سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہونا چاہیے الیکشن 90 دن میں کرانے کے لیے. آگے سپریم کورٹ نے جن لوگوں نے کیا تھا, سپریم کورٹ نے جو پچھلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اپنی ریٹائرمنٹ تک اس کیس کو لگایا ہی نہیں. نئے چیف جسٹس کا جو پہلے دن سے تھا کہ وہ 4 مہینے سے کیسز نہیں سن رہے تھے, اپریل سے جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سٹے کیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون موجود ہے, آپ اس پہ فیصلہ کریں, اگر نہیں ہے تو اڑا دیں. انہوں نے چھیڑا ہی نہیں, انہوں نے آ کے لگایا. اب آپ دیکھیں کہ عدالت اب اپنے فیصلے کرنے آ رہی ہے. وہاں دیکھیں نا, ایک چیف جسٹس ہے محترم گلزار صاحب, انہوں نے عام لوگوں کا کراچی کا نیشنل ٹاور گرا دیا, اور اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے بینچ نے جو کانسٹیٹیوشن 1 عمارت ہے اس کو اوکے بھی کرا دیا, اس کی قسطیں بھی کرا دی. اس میں جو ایک جج کے اوپر یہ بھی آیا کہ وہ پہلے ان کے وکیل تھے, بعد میں جج بن گئے, وہ بھی اس بینچ میں بیٹھے رہے. یہاں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے اس طرح ہی ہو رہا ہے. آج کیا ہے, کل کیا ہے, آج اچھا ہونے جا رہا ہے. ہم تو یہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے بیٹھ کے ان چیزوں پہ ہاتھ ڈال دیا جن کو چھیڑا نہیں جا رہا تھا. اس پہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں چھیڑ رہے, ان کو روک رہے ہیں. اب ایک ڈیٹ آ گئی ہے, اس کے اوپر رائے ضرور آئے گی کہ جی جیسے حافظ صاحب نے محترم نے فرمایا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے, تو یقین پاکستان کے اندر کبھی کسی چیز کا نہیں ہوتا, وہ اسی طرح چلے گا. لیکن بہرحال ایک چیز آگے نکلی ہے کہ ہاں تاریخ یہ ہے, آج ہی انہوں نے بلایا کہ آ کے مشاورت کر کے ہمیں بتا دیں آپ سپریم کورٹ میں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے, صدر مملکت سے آپ ملاقات کریں, بتا دیں, ڈیٹ دے دیں, تو ایک کلیئر فیصلہ ریٹن صورت میں بھی آ جائے گا اور آؤٹ آف دی کورٹ جس کو کہتے ہیں وہ آئے گا. کیونکہ ججز کے اندر آپس میں تلخیاں بہت ہوئی, برادر ججز ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بینچز میں کہہ رہے تھے, پھر فیصلے لکھ رہے تھے, لیکن چین آف کمانڈ جہاں کہتے تھے کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں, وہ 184(3) میں تو یہ کام کرتے تھے, لیکن برادر ججز کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو وہ ابہام چھوڑ گئے جن کو اب طے کر لیا گیا بہت ساری چیزوں کو, اور اس کے اندر ججز کی کمیٹی بھی بن گئی ہے, کیسز فکس بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جس کو حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہوگا وہ بھی چھیڑیں, جن کو ووٹر لسٹوں پہ اعتراض ہوگا وہ بھی چھیڑیں, لیکن الیکشن کی تیاری کریں. یہ پریس کانفرنس اور جلسے سب کو ہے کہ وہ آئیں لیول پلینگ فیلڈ میں. جماعت اسلامی کو کراچی میں اعتراض ہے, ہونا بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا, لیکن سیاست راجنیتی اسی کے ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کا ہوتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور جماعت اسلامی کی اکثریت کو اس طریقے سے اقلیت میں بدلا کہ ان کے جو چیئرمین بنے تھے پی ٹی آئی کے وہ موقع پہ غائب ہو گئے.